اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، یعنی دنیا آخرت کے امور کے بارے میں غور و فکر کرتے رہو تاکہ آخرت کے امور میں غور و فکر سے اس کی رغبت پیدا ہو، اور دنیا کے امور میں غور و فکر سے اس کی بے ثباتی اور بے قدری دل میں جم جائے۔ واضح ہے کہ آیت کریمہ کا یہ حصہ پچھلی آیت کے حصہ تتفکرون سے متعلق ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یتیموں کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے خرچ کا حساب اپنے حساب میں شامل رکھا جائے یا ان کا حساب بالکل الگ کر دیا جائے۔ روایات میں ہے کہ جب یتیموں کا مال ظلمن کھانے والوں کے بارے میں سخت تنبیہات پر مبنی آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی کفالت میں یتیم بچے تھے وہ ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے کہ کہیں ہم بھی سزا کے مستحق قرار نہ پائیں۔ نتیجتاً وہ کھانا گل سڑ کر خراب ہو جاتا اور ان کا کھانا الگ پکانے میں دشواری بھی پیش آتی۔ بالآخر انہوں نے اس صورتحال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ جس میں ان کی بھلائی ہو وہ بہتر ہے۔ یعنی اگر تم یہ سمجھو کہ یتیم کا مال علیحدہ رکھنے میں ان کی بہتری خیرخواہی ہے تو ان کا مال علیحدہ ہی رکھو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اگر ان کا خرچ ان کی خیرخواہی اور مصلحت کی وجہ سے اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دینی اخوت نسبی اخوت سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اس دینی اخوت کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اگر ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو ان کی خیرخواہی اور نفع کا خیال رکھو۔ اس کے بعد ظاہراً اور باطناً خدا ترسی اور دلی نیک نیتی حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ مفسد اور مصلح کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کس نے خیانت کی نیت سے شرکت کی ہے اور کس نے یتیم کی خیرخواہی کی نیت سے شرکت کی ہے۔ اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے۔ وعید تو ان لوگوں کے لیے جو یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور وعدہ ان کے لیے جو ان کی بھلائی خیرخواہی کے لیے انہیں اپنے ساتھ رکھتے اور شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی نعمت جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں دشواری میں ڈال دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو شرکت کی اجازت نہ دیتا، اور ایسا سخت حکم دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی وہ طاقت رکھتا ہے، اگر چاہے تو سخت حکم دے دے مگر اس نے حکم نہیں دیا، اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے، اس نے اپنی حکمت کے مطابق اور لوگوں کی طاقت کے موافق ہی حکم دیا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اس صورت میں شریک کر لینا چاہیے۔ جب یتیم کی بھلائی اور خیرخواہی اپنے ساتھ شریک کرنے میں ہو تو اپنے ساتھ شریک کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، ہاتھ لگانے سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے، لہٰذا فساد نیت کے ساتھ لوٹنے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے یتیم کے مال کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے مسائل معلوم کرنا متقی لوگوں اور اہل ایمان کی نشانی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا۔ تو ہمیں بھی جو بات نہ پتہ ہو اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، دین کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلے گا تو ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، وہ اس بات سے چھپتے پھرتے ہیں کہ میں اس بات کو نہ پوچھوں کیونکہ جب میں پوچھوں گا نہیں تو میرے اوپر اس کا حکم لگے گا نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، معلوم کرنا آپ کے ذمے ہے۔ جس بات کا آپ کو نہیں پتا وہ معلوم کرنا آپ کے ذمے ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کا پتہ ہے پھر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر تو آپ کو سزا ملے گی، اور اگر آپ نے کسی بات کو معلوم ہی نہیں کیا، معلوم کرنا تھا آپ نے معلوم ہی نہیں کیا تو معلوم نہ کرنے کا وبال بھی آپ کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے مسائل کو پوچھا کریں، علماء سے پوچھا کریں، علماء سے ایک ایک بات پوچھیں، اپنی زندگی کو ان کے سامنے رکھیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں، کہیں یہ غلط تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کرام کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔